دوستو یہ فرمائیں کہ شفاعت کا حقدار بننے کے لیے، جس شفاعت کی ہم بات کر رہے ہیں دینی لحاظ سے یا اگر خصوصاً اس کا قیامت سے تعلق ہے، تو شفاعت کا حقدار بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا شفاعت جو ہے وہ کہیں عملی کمزوری کی طرف دعوت تو نہیں دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا، بڑی وضاحت سے اس کا ذکر کیا کہ شفاعت تو اعمال صالحہ پر ابھارنے والی چیز ہے، نہ کہ کفارے کی طرح اعمال صالحہ سے روکنے والی چیز۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بد عملی کے اوپر ابھارنے والی ہو اور انسان کو نیک اعمال سے روک کر صرف شفاعت کے اوپر تکیہ کرنے کی عادت ڈالنے والی چیز ہے، بلکہ اگر ہم عود کر کے آئیں اس کے معنوں کی طرف شفاعت کے، تو وہ تم الشیء الی مثلہ ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ پچھلے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اصل جو ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اس حوالے سے جو اتباع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ از بس ضروری ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے اوپر طاری کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی شفاعت قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی شفاعت کا اصل مضمون ہے۔ اس نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، شفاعت کا حقدار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بنیاد ہے اس کی شفاعت کی، وہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک انتہائی پیاری تصنیف میں بیان فرمایا، جو ہے رحمت للعالمین میں، کہ یا کسی اور کتاب میں شاید، کہ انسان ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں چھوٹا محمد بن جائے۔ تو جو شخص جتنا اپنی ذات کو سیکل کرتا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی منور کرتا جائے گا، اور اسی حد تک وہ انسان جو ہے وہ فنا کا مقام پا کے پھر وہ اس کا شفاعت کا حقدار بن کے نجات پا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فنا کے جو اس کے نتیجے میں کہ جو ہے وہ فنا اس کو حاصل ہو۔ اور پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ وجود جو شفیع ہے، جو درمیانی واسطہ ہے، وہ عکس لے کے جو ہے تو وہ روشنی ڈالتا ہے، تو اس سے اس کے جو فنا کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد ہے کہ پرتو خورشید سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، کہ شبنم جو پڑی ہوتی ہے انسان پر، اصل میں وہ اوس پڑ جاتی ہے نا، اس کے نفس پر جو ہے وہ اس کی بے عملی ہے، اس کی غفلت ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے۔ تو خورشید کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو اس سے شبنم جو ہے وہ تو وہ تو ختم ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں جو اس پر جو اوس پڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر ہی ہوگی شفقت کی، وہ انسان کی شفاعت بنے گی، اور وہ اس کو جو ہے وہ پار لے کے اور اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اعمال کو دیکھیں تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کانا خلقہ القرآن، تو جو انسان جتنی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کا جوا اتنا ہی اپنے سر کے اوپر رکھے گا، اور جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو اس جوئے کے نیچے لے کے آئے گا، اتنا ہی اس شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے، اگر وہ نیک نیتی سے ساری کوشش کر رہا ہے، تو اعمال جو اس کے ہیں وہ چونکہ محدود ہیں، تو وہ تو جزوی نجات ہی دلا سکتے ہیں، باقی کا کام پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پہ کرے گی، اور وہ جو اس کو بیچارے کو پاس مارکس ملنے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساتھ مل کے وہ دندناتا پھرے گا وہاں جنت میں اور مزے اڑائے گا۔ اور یعنی گریس مارکس تو اس کو ہی ملتے ہیں کہ جو پاس ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی لیے جیسا فرمایا کہ وہ شخص یقیناً نیک اعمال کرنے کی وجہ سے صالحین کے مرتبے کو پانے والا ہوگا، لیکن کسی اپنی چھوٹی سی کمزوری کی وجہ سے شاید رہ رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت، مثلا گریس مارکس کا نے بات کی تھی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کے لیے اذن دے گا کہ ہاں اس کو صالحین میں شامل کر لو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نتیجتاً جیسے کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، صحابہ کے بارے میں مثلا بتایا، الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم،
تو جو شفاعت کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان کو ان کو محبوب کر کے دکھایا جاتا ہے اور ان کے دل اس کو مزین پاتے ہیں، خوبصورت پاتے ہیں، اور جو کفر اور فسوق اور عصیان کی باتیں ہیں ان کو وہ کراہت کرتے ہیں مومنین۔ تو شفاعت کے لیے بہرحال بے عملی نہیں بلکہ باعمل ہونا وہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو جس کو جتنا وہ اپنا فضل نازل کرے شفاعت کے نتیجے میں وہ مومن اس سے درجات بلند پاتا جاتا ہے۔ اور جہاں تک فضل کا تعلق ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفیع المذنبین ہیں جن کو سب سے پہلے شفاعت کا حق حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث میں فرمایا کہ اعمال کے زور پر کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، نہ کوئی اور نہ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بچاتا ہے نہ کہ اعمال۔ ملفوظات میں بہت جو ہے وہ پیارا ایک پیراگراف ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کسی اور وقت میں جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔